اور ایک عمر تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھتے ہیں، لیکن نہ اس کا معنی معلوم ہے، نہ اس کا مفہوم معلوم ہے، نہ ان کے تقاضے معلوم ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہم اور آپ شرک میں، بدعات میں، خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے مسلمان، مختلف جگہوں کے مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن معنی مفہوم نہ جاننے کی وجہ سے وہ شرک کرتے ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان کہ کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن وہ اللہ کے علاوہ دوسرے کے دربار میں اپنے سر کو جھکا رہے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، زبان سے کہتے ہیں۔ کیوں؟ یعنی ترجمہ نہ سمجھنے کی بنیاد پر، معنی نہ سمجھنے کی بنیاد پر، ان کا مفہوم نہ سمجھنے کی بنیاد پر بیچارہ وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے توحید کو اپنانے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ تو میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن شرک میں مبتلا ہے۔ کیوں؟ معنی مفہوم نہیں معلوم۔ اللہ نے اس کلمے میں کہا کیا ہے؟ ایک طرف وہ یہ کہتا ہے لا الہ، کہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی پوجے نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے الا اللہ، اگر عبادت کے لائق ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس روئے زمین میں اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ ایک طرف وہ یہ کہتا ہے کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ ایک طرف اس چیز کا اقرار ہے اور پھر دوسری طرف جو ہے پھر وہ یہ کہتا ہے الا اللہ، اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے محمد رسول اللہ، رسالت پر یعنی محمد پر رسول یعنی رسول کی گواہی دینا کہ محمد جو ہے اللہ کے رسول ہے۔ لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں اس کلمے کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ میرے بھائیوں، میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے تمام انسانوں کے لیے۔ اللہ اکبر، اس قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، یہ کٹے ہوئے حروف ہیں، اور ان حروف کا معنی صرف اور صرف اللہ کو معلوم۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہے، کوئی چینجنگ نہیں ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں، آسمانی ہو یا غیر آسمانی ہو، تمام کتابوں میں آج کی تاریخ میں تبدیلی ہے، چینجنگ ہے، لیکن اس کتاب کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ ہدایت، ڈرنے والے کون ہیں؟ ڈرنے والے کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھے، اور غیب کی جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر یقین رکھنا۔ غیب کی جو سب سے یعنی غیب پر ایمان، سب سے جو اہم ایمان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سات آسمان کے اوپر عرش پر مستوی۔ بہت سارے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ مسلمان ہر جگہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، اللہ کا علم ہر جگہ ہے۔ بہت سارے مسلمان نہ جاننے کی بنیاد پر کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ میرے بھائیوں، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا، علماء کی ٹیم موجود ہے، ماشاءاللہ ان کی تقریریں آپ لوگ سنیں گے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ قرآن تمام انسانوں کی کتاب ہے، اور اس قرآن کو پھیلانے کی ذمہ داری، پہنچانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی ہے، کیونکہ اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ یہ اسلام کو پہنچانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر ڈالی ہے۔ اللہ اکبر، اگر اس ذمہ داری کو ہم نہیں نبھائیں گے، کل قیامت کے روز ہماری پکڑ ہوگی۔ اگر ہم نے اس ذمہ داری کو نہیں نبھایا، اس اسلام کو ہم نے نہیں پہنچایا، اپنے پڑوسیوں کو نہیں بتایا، اپنے خاندان والوں کو، اپنے
اور जहां तक आपकी ताकत है, कुव्वत है, आपने इस्लाम को नहीं पहुंचाया, क़यामत के रोज आपकी नाकामी होगी। क्यों? कामयाबी के लिए 4 चीजों का होना जरूरी है। जब तक 4 चीजें आपके पास ना हो, आखिरत के रोज आप कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है। फिर अल्लाह ने फरमाया, इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय वो लोग जो ईमान लाए, वअमिलुस सालिहात। कामयाबी के लिए 4 चीजों का होना जरूरी है। पहले नंबर पर ईमान लाना, अल्लाह पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, और रसूलों पर ईमान लाना, रसूलों की किताबों पर ईमान लाना, क़यामत के दिन पर ईमान लाना, तब्दील पर ईमान लाना, और ईमान की बहुत सारी किस्में हैं। तो बताने जा रहा था, कामयाबी के लिए जरूरी है कि वो पहले नंबर पर इसका ईमान हो, और दूसरी चीज अमल सालेह, और तीसरी चीज वतवासौ बिल हक, हक बात की तलकीन करे, हक बात को बताए, इस्लाम को पहुंचाए, जिक्र करे, एक दूसरे को बताए। जब तक ये सिफत हमारे अंदर नहीं होगी, हम आखिरत के रोज कामयाब नहीं हो सकते। क्यों? कि इस्लाम को फैलाने की जिम्मेदारी, इस हक को फैलाने की जिम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा को दी है। हम बहुत आसानी के साथ कह देते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं। एक तरह से हम दम भरते हैं कि हम अल्लाह की मानते हैं, रसूलुल्लाह की मानते हैं। मेरे भाइयों, इस इस्लाम को फैलाने के लिए इस मामले में आप जरा तसव्वुर करें, गौर करें कि इस्लाम को फैलाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफें झेली, कितनी परेशानियों में आप मुब्तला हुए। अल्लाह अकबर, इस दीन के खातिर, इस इस्लाम के खातिर, इस कुरान को चप्पे चप्पे तक पहुंचाने की खातिर आपको कितनी तकलीफें आपको बर्दाश्त करनी पड़ी। इस कुरान को पहुंचाने के लिए, इस इस्लाम को पहुंचाने के लिए आपको कितनी अज़ियतें, जैसे कि 3 साल तक इस दीन के खातिर, इस इस्लाम के खातिर आप एक घाटी में महसूर रहे, आपके कुछ अफराद चंद खानदान के साथ, और इसी तरीके से आपके सहाबियों को कितनी तकलीफें, कितनी अज़ियतें जो है इस दीन के खातिर, इस इस्लाम के खातिर, इस तौहीद के खातिर जो है आपको बर्दाश्त करनी पड़ी। इसी इस्लाम के खातिर, इसी दीन के खातिर लोगों को जहन्नम की आग से बचाने की खातिर आप मक्का से मदीना जाते हैं कि मेरे भाइयों, मेरे यानी लोगों को, हमारी कौम को जहन्नम की आग से महफूज हो जाए। इसी दीन के खातिर, इसी इस्लाम के खातिर आप ताइफ का सफर करते हैं, ताइफ का सफर करते हैं। आपकी उम्र 50 साल होती है जब वहां पर आप तौहीद की दावत देते हैं, इस्लाम की दावत देते हैं, कुरान की दावत देते हैं। वहां के लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं, और उसके बाद आप जब वहां से जाने लगते हैं, सुनने के बजाय आपको पत्थरों से आपको इतना मारा गया कि आपकी जूतियां खून से तरबतर हो गई, और एक बागीचे में आप बैठ जाते हैं। ज़ैद कहते हैं कि अल्लाह के रसूल इनके लिए बद्दुआ कर दीजिए। अल्लाह के रसूल को यह महसूस होने लगा कहीं इस मार की वजह से अल्लाह को रहम ना आ जाए, और कहीं अज़ाब ना आ जाए। फौरन कहते हैं, अल्लाह महदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। आप हिदायत की दुआ कर रहे हैं, अल्लाह महदी कौमी व इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, वो कौम मुझे नहीं जानती है। हज़रत जिब्राइल अज़ाब के फरिश्तों के साथ आते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल को आप कहें तो इस ताइफ को 2 पहाड़ों के दरमियान पीस के तबाह व बर्बाद कर डालें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं, मैं ज़हमत बना के नहीं भेजा हूँ, मैं रहमत बना के भेजा गया। अल्लाह अकबर, आपके अंदर ये तड़प, दीन के खातिर आपको इतनी तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी। तो मैं बताने जा रहा था, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उम्मत मुस्लिमा पर। अगर इस जिम्मेदारी को हम नहीं निभाएंगे
تو خود عمل کر لینے سے، خود ایمان لے آنے سے اللہ کے یہاں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں دین پر، اسلام پر سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کو جو ہے جتنی طاقت ہے آپ کے پاس، جتنی قوت ہے آپ کے پاس، اس کو بساط کے مطابق ہم سب کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آخرت کے روز ہم کامیاب ہو سکیں، ہمارا داخلہ جنت میں ہو سکے، ہمارے اندر ایک طلب ہو، ہمارے اندر ایک جذبہ ہو، ہمارے اندر ایک فکر ہو۔ اور ایک بات بتا دوں آپ لوگوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی سنت تھی وہ دعوتی فکر تھی۔ ایک طرف ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ محبت رسول سے ہمیں محبت ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی جو سب سے بڑی سنت، سب سے بڑا عمل آپ کا کیا تھا؟ آپ کا سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑی جو چیز تھی آپ کے پاس، جو سب سے بڑی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہے دعوتی فکر۔ آج ہم اس فکر کو جو ہے، سب سے بڑی سنت کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم محبت رسول ہیں۔ یہ دعویٰ ہمارا جھوٹا ہے۔ محبت رسول کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سب سے بڑی سنت کو اپنایا جائے، پھر اس کے بعد اور سنتوں کو اپنایا جائے۔ لیکن اور دوسری جو سنتیں ہیں، ان سنتوں پہ ہمارا عمل بہت ہی زور و شوروں سے ہے، کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی اور آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے، اس پر بڑا زور شور اور جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے باتیں ہوتی رہتی ہے، اور ایک دوسرے کو جو ہے بتلانے کا معاملہ ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی سنت ہے اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر اس سنت کو ہم نے نہیں اپنایا، اس دعوتی فکر کو ہم نے نہیں اپنایا، قیامت کے روز کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنی باتیں ہمیں معلوم ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی اور اپنے بھائیوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔